15 जनवरी 1902 میں، یہ تاریخ بھی یاد کرنے کے لائق ہے، 15 جنوری 1902 میں ملک عبدالعزیز نے محض 40 جانثاروں کے ساتھ میں لے کر ریاض کو آل رشید کے چنگل سے آزاد کرایا، اور یہی سے سعودی حکومت کی تاریخ کا نیا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ ملک عبدالعزیز نے ریاض کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس کو سعودی حکومت کی راجدھانی بنا دیا، اور ارد گرد کے علاقوں پر دھیرے دھیرے اپنا تسلط جمانے لگے، یہاں تک کہ جنوب، نجد، وصف، سدیر، قصیم، بریدہ وغیرہ آپ کی حکومت میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد احسا، عسیر، حجاز، طائف اور جازان وغیرہ پر قبضہ جمایا۔ 20 مئی 1924 میں مکہ اور جدہ پر، اور 25 میں مدینہ بھی آپ کی زیر تسلط آ گیا۔ دیکھیے 1924 میں مکہ، جدہ اور 25 میں مدینہ پر قبضہ کیا آپ نے۔ اس وقت یہاں ترکوں کی حکومت نہیں تھی حجاز پہ، ان کی حکومت اگر عربوں پر تھی تو وہی حجاز پر تھی، لیکن 1916 کے اندر ان کی حکومت ختم ہو گئی آل شریف کی بغاوت کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے عملاً اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور یہ جو آل سعود کی لڑائی ہوئی تھی یہ آل شریف سے ہوئی تھی، ترکوں سے نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حجاز پر آل شریف کی حکومت تھی، جنہوں نے نجدیوں پر حج عمرے کی پابندی لگا رکھی تھی، اور بہت سارے حجاج کرام کو جو نجد سے آتے تھے انہیں لوٹ لیا تھا، ان لوگوں نے قید کر رکھا تھا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر آل سعود نے حجاز پر حملہ کیا تھا، بلاد حرمین کو اور مکہ اور مدینہ کو ان کے جو ہے شرک و بدعت اور تقلیدی بندھنوں سے چھڑانے کی خاطر۔ سعودی عرب کا کل رقبہ اس وقت 22,17,949 مربع کلومیٹر ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا رقبہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ترکوں کی حکومت 3 بر اعظموں پر قائم تھی، آپ جا کر کے اس کا مربع معلوم کیجئے، رقبہ معلوم کیجئے کتنا تھا اس کا رقبہ۔ زیادہ سے زیادہ 28 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے ٹوٹل۔ بتائیے سعودی کا کل 22 لاکھ بنتا ہے، کتنا زیادہ ہے؟ کوئی خاص زیادہ نہیں ہے۔ یہ وہ تنہا ملک ہے جس کا آئین قرآن اور حکومت کی بنیاد شریعت پر ہے۔ توحید اور عقائد صحیحہ کی نشر و اشاعت میں سعودی حکومت یا سعودی علماء کا جو کردار ہے وہ آج اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ اس مقدس مشن کے لیے جو درکار ذرائع اور وسائل تھے انہیں بروئے کار لانے میں مملکت توحید نے کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ سچ ہے کہ عصر حاضر میں دعوت کا کام پہلے سے کہیں زیادہ منصوبہ بندی، ماہرانہ پلاننگ، تنظیمی اور ادارتی اسلوب کا متقاضی ہے، تاکہ یہ نتیجہ خیز اور دوام و استمرار کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ سعودی حکومت کی نظر ان تمام پہلوؤں پر روز اول سے ہے، لہٰذا وہ دعوت توحید کے اس مشن کے لیے تمام میدانوں میں ان وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لاتی ہے، خواہ وہ متعدد موضوعات پر مختلف زبانوں میں کتابوں کی تصنیف و طباعت اور مفت تقسیم ہو، یا اخبارات، جرائد، مجلات ہوں، یا علمی اکیڈمیاں، بورڈ، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے عام و خاص پروگرام ہوں، یا ذاتی و پبلک لائبریریاں ہوں، یا کیسٹ و CDs کی تقسیم ہو، یا دعوتی نقطہ نظر سے نصاب کی تشکیل اور اسکول و جامعات میں اس کا نفاذ ہو، یا دعویٰ کورسز کا بجا طویل سلسلہ ہو، یا MA MPhil ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے توحید کے موضوع پر مقالے لکھوانے کا طریقہ ہو، یا افریقی، خلیجی، یورپی اور ایشیائی ممالک میں مبعوثین کا تقرر ہو اور پرکشش مشاہرہ دے کر ان سے دعوتی سرگرمیاں انجام دلانا ہو، یا مساجد کی تعمیر و تاسیس ہو، یا اپنے خرچ پر دنیا بھر میں جامعات و مدارس اور دعویٰ سینٹرز کا قیام اور ان کی کفالت ہو۔ سوال یہ ہے کہ آخر دیگر تمام ممالک کے بالمقابل سعودی حکومت دعوت و تبلیغ اور خدمت دین و سماج کے لیے اتنا متحرک کیوں ہے؟ کیوں پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانیت کا غم اس کو ستاتا ہے؟ دراصل یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کا علمبردار ملک اور خالص اسلام کا آہنی قلعہ ہے۔ توحید اور منہج کتاب و سنت اس ملک کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ مملکہ اپنے آغاز قیام سے لے کر اب تک توحید اور کتاب و سنت کے منہج پر گامزن ہے، لہذا بت پرستانہ عقائد، غیر اللہ کی عبادت اور ان کے نام پر قربانی، نظر و نیاز اور چڑھاؤ جیسی شرک جلی پر مبنی عقائد، اوہام و خرافات، بدعت و ضلالات کو کہیں جائے پناہ نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے مشن اور اصولوں سے نہیں ہٹا سکتی۔ شرک و بدعت کے لیے حکومت زہر حلاحل ہے۔ سلف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے پورے ملک کو خیر و تقوی اور امن و امان کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں کے بعد سموم میں
ममलका पूरी खुद एतमादी और हौसले के साथ अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। मोहम्मद बिन सऊद से लेकर मलिक अब्दुल अजीज तक, फिर आज तक तमाम हुक्मरानों ने किताब और सुन्नत ही को अपना मकसद बनाया है और उसी की रोशनी में हुकूमत की है। सवाल यह है कि 57 मुस्लिम ममालिक के अंदर क्या तौहीद और किताब और सुन्नत का निफाज इस तरह पाया जाता है जिस तरह सऊदी अरब के अंदर है? सबसे पहली चीज यह है कि इस ममलकत का वजूद ही शिर्क व बिदात को मिटाने और तौहीद का परचम लहराने के लिए हुआ था, और शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब और इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने इसी पर इत्तेफाक किया था और आज तक इस मुआहदे को किसी भी शक्ल में तोड़ा नहीं गया है। चुनांचे सऊदी हुकूमत के अंदर किताब और सुन्नत की बालादस्ती तमाम शोबों में कायम है। दूसरी चीज ये कि तौहीद और किताब और सुन्नत के नफाज के लिए जो जरूरी है वो ये है कि वहां शिर्क व बिदात का वजूद ना हो। चुनांचे ममलकत तौहीद इसीलिए कहते हैं कि वहां ना तो उनका वजूद है और ना ही उन्हें सऊदी हुकूमत पनपने का मौका देती है। 2019 के अंदर जिलहिज्जा में पेश आने वाले चंद उन वाकयात की तरफ इशारा करूंगा जिनसे इसकी तस्दीक होगी। यानी एक महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूं। जबल रहमत पर शिर्क और गैर शरई तबर्रुक के इर्तिकाब पर सिक्योरिटी फोर्सेज हुज्जाज किराम को रहनुमाई कर रही है और इस तरह की शिरकिया उमूर से उन्हें मना करती हुई नजर आती है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। मैसान नामी जगह में मौजूद 4 दरख्तों को हुकूमत की तरफ से उखड़वा दिया गया क्योंकि बर्रे सगीर के मुशरिकीन और बिदाती जाकर वहां शिर्क व बिदात फैला रहे थे और ये काम मक्का के गवर्नर के हुक्म से हुआ था। ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी। हुकूमत की तरफ से कतीफ के इलाके में शियों की तरफ से किए जाने वाले तमाम शिरकिया अमाल पर पाबंदी लगा दी गई और शियों के इलाके में जो भी मुशरिकाना रस्म रिवाज पाए जाते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। ये दुनिया जानती है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के एक आलमी इजलास के मौका पर सारे सरबराहाने ममालिक अपने अपने मुल्क के दस्तूर की वजाहत कर रहे थे, उस वक्त सऊदी हुक्मरान शाह फैसल ने अपनी जेब से कुरान का एक छोटा सा नुस्खा निकाल कर पेश कर दिया था कि मेरे मुल्क का यही दस्तूर है। ये भी मारूफ है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के तहत औरतों के हकूक के ताल्लुक से आलमी इजलास हुआ था जिसमें बहुत सारी बातें दीन इस्लाम और अखलाक के खिलाफ थी, जिसके चार्टर पर सारे सरबराहाने ममालिक ने दस्तखत किए थे सिवाय सऊदी हुकूमत के। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हालिया वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का ये बयान भी दर्ज है जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा था कि कोई भी कानून जो इस्लामी शरीयत से टकराएगा उसे हमारी हुकूमत ठुकरा देगी। चुनांचे हमजिन्स परस्ती ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम इस कानून को कभी नहीं मान सकते। हुदूद क़िसास का निफाज जो कि किसी भी इस्लामी मुल्क इस्लामी हुकूमत होने के लिए शर्त अव्वलीन है, ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी के अंदर अंजाम पाता है और उसमें शाही घराने के लोग और आम रियाया सब बराबर हैं। 2015 में एक शहजादे पर कत्ल का क़िसास नाफिज किया जा चुका है। सऊदी अरब के अंदर तमाम दीनी मामलात किताब और सुन्नत के मुताबिक अंजाम पाते हैं और सऊदी की सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि उसे ऐसे उलमा मैसर हैं जो किताब और सुन्नत के मुताबिक फतवा देते हैं। हयतो किबारिल उलमा के रुकन शेख सालेह अल लुहैदान कहते हैं, मैंने 30 सालों तक हयत किबारिल उलमा में खिदमत अंजाम दी है, कभी भी किताब और सुन्नत से हटकर मैंने फतवा नहीं दिया। आपके अलावा शेख सालेह अल उसैमीन, अल्लामा इब्न बाज, शेख जबरीन, अल्लामा अलबानी, शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद वगैरह शख्सियात काबिल जिक्र हैं जो मनहज सलफ के मुताबिक किताब और सुन्नत की रोशनी में लोगों को रहनुमाई करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सऊदी अरब के अंदर वहां के हुक्मरानों की नजर में उलमाए किराम का मुकाम व मर्तबा और कदर व मंजिलत है वो किसी भी मुल्क में नहीं है। ये बात दुनिया जानती है कि अल्लामा इब्ने बाज रहमहुल्लाह को शाह फहद वगैरह वालिद कहकर पुकारा करते थे और हर दीनी मामले में उन जैसे तौहीद परस्त उलमा से रुजू करते थे और उनके घरों में ये हुक्मरान जाकर खुद मुलाकात करते हैं। ये इख्वानियों की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है कि सऊदी के उलमा दरबारी हैं। मैं चंद अखबाल आपको जिक्र करूंगा, सिर्फ एक मिसाल जो इससे पहले मलिक अब्दुल्ला थे, इससे आपको समझ में आएगा कि वो लोग शरीयत को किस कदर और किताब और सुन्नत के किस कदर दिलदादा थे।
ہر ایک حکمراں کے آپ کو اقوال مل جائیں گے، چاہے وہ ملک عبدالعزیز ہوں، چاہے وہ ملک فیصل ہوں، ملک خالد ہوں، ملک سعود ہوں، ملک فہد ہوں، ملک عبداللہ ہوں، ملک سلمان ہوں، ہر ایک کے آپ کو اقوال مل جائیں گے، حتیٰ کہ جو عمرہ جو باقی ہیں، چاہے وہ امیر نائف ہوں یا امیر سلطان ہوں یا امیر مقرن ہوں، سب کے آپ کو اقوال ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پر ہم قائم ہیں، یہ حکومت کی بنیاد ہماری توحید پر ہے، شریعت پر ہے، اللہ کی اسی لیے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس طرح کے اقوال ان سے مروی ہے، ان لوگوں نے کہا ہے۔ ملک عبداللہ کا ایک قول یہاں پر میں نے نقل کیا ہے، اقمنا حکمنا علی ہدى الکتاب والسنہ متمسکین بعقیدتنا الاسلامیہ نصا وروحا منذ ان اقام هذه الدولہ على دعائم التقوى المؤسس البانی والدنا الملک عبدالعزیز یرحمہ اللہ، وسنظل كذلك محافظین على منہاجنا الثابتہ القویمہ ما حیینا انشاءاللہ، کہ ہماری یہ حکومت جو کہ کتاب و سنت پر قائم ہے، جسے اس حکومت کے بانی ہمارے والد ملک عبدالعزیز نے قائم کیا تھا، ہم اسی منہج پر قائم رہیں گے، اس کی حفاظت کریں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ اس طرح کی بات ملک عبداللہ نے کہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سنت سے کس قدر ان کو واقفیت تھی، اور یہ ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے پاس، ملک عبداللہ کے پاس، ان کی کسی بہن نے ریاض کے اندر یہ درخواست کی، ان کے کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ اس میت کو مکہ مدینہ بھیج دیا جائے تاکہ انہیں بقیع کے اندر دفن کر دیا جائے۔ دیکھیے شاہی گھرانے کا یہ معاملہ ہے، ملک عبداللہ سے اجازت لی جا رہی ہے، اسی یعنی آل سعود کے گھرانے کی ایک خاتون اجازت لے رہی ہے جو کہ ملک عبداللہ کی بہن ہے، اس میں نام کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی، ان کے کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی ریاض میں، تو انہوں نے اجازت لی کہ اس لاش کو مدینہ میں بھیج دیا جائے وہاں بقیع کے اندر دفن کرنے کے لیے۔ تو ملک عبداللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آدمی جہاں پر وفات پائے وہیں پر دفن کر دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے اسے وہیں پر دفن کر دیا جائے، اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے تمہارے لیے کوئی خصوصی رعایت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ ان کو وہیں پر دفن کیا گیا اور یہاں مدینہ میں یعنی بقیع کے اندر نہیں لایا گیا۔ یہ ملک عبداللہ نے ایسا کیا تھا۔